یہ تصویر دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ جی ہاں، یہ پاکستانی اداکار آئینہ آصف ہیں جن کی عمر 16 سال ہے۔ انہیں دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے چونکہ وہ 16 سال کی ہیں تو انہیں بچوں کے کردار سائیڈ رولز دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہے جہاں حالیہ شو وہ ضدی سی میں انہیں دانیال افضل خان کے ساتھ کاسٹ کیا گیا جن کی عمر تقریباً 36 ایئرز ہے۔ اس کے علاوہ جڑواں میں انہیں عدنان رضا میر کے ساتھ کاسٹ کیا گیا جن کی عمر 27 ایئرز ہے، اور ان دونوں ڈراموں میں آپ کو آئینہ آصف کو ان دونوں میل کریکٹر کے ساتھ محبت کی کہانی دیکھنے کو ملے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے اندر 62% خواتین دن میں 3 سے 6 گھنٹے ٹی وی دیکھتی ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق 200 میں سے 172 خواتین روزانہ 12 گھنٹے ٹی وی دیکھتی ہیں۔ اور اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو حالات اور زیادہ خراب ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں روزانہ 12 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھا جاتا ہے اور ان ڈراموں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان ڈراموں کو شام 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک نشر کیا جاتا ہے، اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ڈراموں کو نشر کیا جاتا ہے، اور یہ بے فضول اور بے تکے سے مکالموں سے بڑے ڈرامے رات کو لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، پاکستانی ڈراموں میں مسلسل ایک ہی قسم کی کہانیاں دہرائی جاتی ہیں، ایک غریب لڑکی، ایک بزنس مین، کزن میرج وغیرہ۔ اگر آپ ڈرامہ تخلیق کاروں سے اس بارے میں سوال کریں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ عوام یہی دیکھنا پسند کرتی ہے اور ان کو یہی دکھایا جائے، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عوام بالکل اچھا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتی ہے، لیکن ہماری پاکستانی انڈسٹری ان کو وہ دکھانا ہی نہیں چاہتی۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ایک ایسے چکر میں پھنس چکی ہے جہاں بار بار ایک ہی قسم کے مواد کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ آسانی سے بک سکتا ہے۔ بس کہانی میں چند مسالے شامل کر دو، باقی وہی پرانی کہانی مختلف اداکار کاسٹ کر لو تاکہ نوجوان ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ یہی نہیں، ان ڈراموں میں جونیئر یعنی کم عمر کرداروں کی تکالیف رونے دھونے کی رومانوی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نارمل نہیں بلکہ اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہا جاتا ہے، جس میں قیدی اپنے اغوا کار سے جذباتی وابستگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ پاکستانی انڈسٹری ایک ایسے چکر میں پھنس چکی ہے جہاں بار بار ایک ہی مواد بنایا جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ کہانی بڑی آسانی سے بک جائے گی تو اسی میں مسالے ڈال کر یہی کہانی بنا دیتے ہیں، اسی میں مسالے ڈال کر وہ اسی کہانی کو بنا دیتے ہیں اور ان میں کوئی جونیئر کریکٹر کو ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ کہانی بک سکے۔ 1973 میں اسٹاک ہوم میں بینک ڈکیتی ہوئی تھی جہاں مغوی افراد اپنے اغوا کاروں سے جذباتی طور پر جڑ گئے اور ان کا دفاع کرنے لگے۔ پاکستانی ڈرامے بھی اس تصور کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی جعلی شادیوں کو جادوئی طریقے سے خوشگوار رشتے میں بدل دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ڈرامے تو سماج کے عکاسی کرتے ہیں، ان ڈراموں کو مسخ کر کے رومانوی رنگ دیا جاتا ہے۔ ڈرامہ تیرے بن کا مرکزی کردار بھی اسی طرح کا ہے جسے مکمل طور پر ناظرین کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کئی ڈراموں میں ہیرو کو انتہائی جنونی اور زبردستی کرنے والا دکھایا جاتا ہے اور نوجوان لڑکیاں ایسے کرداروں کو اپنا ڈریم کریکٹر سمجھنے لگتی ہیں۔ کئی ڈراموں میں ہیرو کو اتنا جنونی دکھایا جاتا ہے کہ ہماری خواتین، ہماری نوجوان نسل ان کو ڈریم کریکٹر سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تمام تحقیق میرے اپنے الفاظ نہیں بلکہ ٹرائبل نیوز کی تفصیلی تحقیق پر مبنی ہے، جس کا حوالہ میں اسی ویڈیو کی تفصیل میں دوں گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تحقیقی مضامین یا مطالعات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لنکس بھی دستیاب ہوں گے تاکہ آپ خود جا کر تصدیق کر سکیں۔ 2021 میں ہیومن نیچر جرنل آف سوشل سائنس میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پاکستانی ڈرامے خواتین کے بارے میں مخصوص تصورات کو فروغ دیتے ہیں، جیسے کہ ایک اچھی اور معصوم عورت وہی جو دوپٹہ اوڑھتی ہے اور جو نہیں اوڑھتی ان کو غلط سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام غیر حقیقی خیالات جب حقیقی زندگی میں اپنائے جاتے ہیں تو یہ معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ آج کے ڈرامے کسی حقیقت کی عکاسی نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنی خود ساختہ حقیقت کو معاشرے پر مسلط کر رہی ہیں۔ وہ تصورات جنہیں نارمل نہیں سمجھا جائے وہی زیادہ سے زیادہ رومانوی انداز میں دکھائے جاتے ہیں۔ ایئر وائی اور ہم ٹی وی جیسے چینل مغربی یا بھارت ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ پی ٹی وی جیسے چینل جو اب بھی کچھ ثقافتی اقتدار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی قوم کے نظریات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں اپنی مخصوص خیالات بٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے مؤثر ذریعہ میڈیا ہے۔ 1930 اور 1914 کے دوران ہٹلر نے اپنی نازی سوچ کو پھیلانے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا، اور آج کے دور میں میڈیا ہی سب سے بڑا ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ ڈراموں کو، پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کو یہاں سے یہاں لے کر جا سکتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ۔ سرد جنگ کے دور میں امریکہ اور سوویت یونین نے میڈیا کے ذریعے اپنی نظریاتی جنگیں لڑی۔ یہی نہیں، 1994 میں روانڈا میں نسل کشی کے دوران بھی ریڈیو اسٹیشنوں کے کنٹرول حاصل کر کے اقلیتوں کے
खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया गया। 9/11 के बाद से आज तक मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाता है। 9/11 के बाद पाकिस्तान के हर बंदे को एक दहशतगर्द करार दिया जाता है, और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक हकारत की नज़र से देखा जाता है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। इन तमाम मिसालों से आप समझ सकते हैं कि मीडिया किस तरह लोगों और माशरों पर असर अंदाज होता है और किस तरह किसी भी ख्याल को आम ज़हनों में दाखिल किया जा सकता है। इन तमाम मिसालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री किस तरीके से ज़हनों को ख़राब कर रहे हैं और किस तरीके से एक सोच को बदल सकते हैं, और इससे बड़ी एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता। मैं ड्रामे के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों ने वो ड्रामा देखा होगा तो यकीनन उस ड्रामे के अंदर मुझे स्टोरी, मुझे स्क्रिप्ट, मुझे कास्ट बहुत अच्छी लगी। अगर उस तरह के ड्रामे पाकिस्तानी इंडस्ट्री बनाए तो हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ चली जाएगी, और ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए कि वो परिजात जैसे ड्रामे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को दें। अगर आजकल की स्टोरी हम देखें तो डिवोर्स, बिजनेसमैन का गरीब लड़की के साथ रिलेशनशिप, मोहब्बत भरी कहानी, कजन मैरिजेस, इस तरह की फजूल सी स्क्रिप्ट होती है, और इन्हीं पर ड्रामे को कास्ट करके मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और एक ड्रामा कास्ट कर दिया जाता है। ड्रामे की टीआरपी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाया जा रहा है इन ड्रामा इंडस्ट्री के साथ।